سامعین، حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، متعلقین، معتقدین، منتظمین، اراکین، معاونین، ذاکرین، عاشقین کا ایمان، ایقان، اعتماد، یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں، تو اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط سے کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جام کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مژدہ سنانے والے آقا، قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات اور نہروں میں لے جانے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے اور مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، اللہ کے پیارے حبیب، ہم غلاموں کے طبیب، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، روحی و قلبی فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ میں اس عظیم الشان جشن سیدنا سرکار خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و اصلاح معاشرہ کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے والوں، اس عقیدے کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد اعظم، سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، جس ذات کا صرف آپ پر ہی نہیں ہم سادات پر بھی احسان، وہ بریلی کا امام احمد رضا خان، جس نے مرکز اہل سنت میں بیٹھ کر پوری دنیا سنیت کو یہ درس دیا، یہ ذہن دیا، یہ فکر دیا، یہ عقیدہ دیا، یہ مزاج دیا، یہ نظریہ دیا، سنیوں کہیں سے درود پڑھو، آقا غلاموں کے درود کو سنتے ہیں، دور سے پڑھو تو بھی نبی سنتے ہیں اور قریب سے پڑھو تو بھی نبی سنتے ہیں۔ جو یہ کہتے معاذ اللہ نبی نہیں سنتے، فقیر قادری کہتا ہے خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو، پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ الحمدللہ رب العالمین کہ جب ایک موبائل ہے، اللہ نے انسان بنایا اور انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، تو نیٹ وجود میں آیا اور موبائل وجود میں آیا، اور موبائل میں کوئی ظاہری طور پر تار نہیں ہے، لیکن آپ جب موبائل میں نمبر ڈائل کرتے ہیں تو ملک اور بیرون ملک میں آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کے سلام کا جواب آتا ہے۔ تو جب ایک موبائل سے ہمارا سلام کا جواب آ سکتا ہے بغیر تار کے، بغیر کوئی ظاہری کنیکشن کے، تو ہم آقا کے غلام اپنے آقا کو سلام کریں تو میرا عقیدہ ہے کہ میرے آقا سے ہمارا اتنا روحانی کنیکشن ہے کہ ہم آقا کو سلام کریں، آقا ہمارا سلام کا جواب عطا فرمائیں۔ اور اندھیری سے درود شریف پڑھیں تو بھی نبی سنتے ہیں، اور اللہ کی توفیق ہو جائے، نبی کریم کا بلاوا آ جائے، عرب کی سرزمین ہو، مدینہ منورہ شہر ہو، باب بقی اور باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو، اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، روضۃ من ریاض الجنہ ہو، میزاب رحمت ہو، گنبد خضرا کا سایہ ہو، عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو، اس کی زباں پہ یہ صدا ہو، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، سادات ارایاں شریف کے جد نبیل سرخ پوش اعظم بخاری سیدنا جلال الدین حسینی بخاری المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے کہ آپ جماعت اولیاء میں وہ ذات ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں 7 مرتبہ ننگے پاؤں سیر فرمایا، اور سورج سے آپ نے ملاقات کیا، واپسی حرمین طیبین کیا، نانا جان کے روضے پر پہنچے تو اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا و ماوا، اپنے نانا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکم یا جدی، تو میرے آقا نے اپنی مزار بنروان سے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہاں گشت۔ تو کیا سمجھے، دور سے نبی پر پڑھو تو بھی نبی سنتے ہیں، قریب سے پڑھو تو بھی نبی سنتے ہیں، یہی عقیدہ تو ہمارا امام دے رہا ہے، مرکز اہل سنت سے امام اہل سنت یہی درس دے رہے ہیں، اور سنیوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی عقیدے کے ساتھ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا قاسم رزق اللہ، یا شفیعنا یوم الجزا، یا دافع البلاء والوبا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پاک جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، خلیفہ حضور تاج الشریعہ پیکر اخلاص حضرت علامہ قاری غلام مصطفیٰ نوری صاحب علی رحمہ کی دعوت پر فقیر قادری اس مسجد میں کئی سال پہلے حاضر ہوا تھا، اور آپ کے دولت قدے پر 25ویں شب کی جو ماہانہ محفل میرے آقا میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت سے جو منسوب ہے اس میں بھی شرکت ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن ان کے انتقال کے بعد پہلی بار آنے کا آج شرف حاصل ہوا، اور میں دعا گو ہوں مولا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نالین کے صدقے میرے جد سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً ان کی بڑی مسلک کے حوالے سے خدمات ہیں، اور بڑے نڈر اور بڑے مجاہد مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے لمبردار تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے برادر صغیر حافظ قرآن قاری قرآن حضرت حافظ قاری ہلال مصطفیٰ نوری صاحب نے سنبھالا ہے۔ میں دعا گو مولا تعالیٰ مزید انہیں ترقی عطا فرمائے اور ان کو
میرے جد کی برکتیں عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خوب خوب اشاعت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے خطیب و امام سے آپ نے ابھی مجھ سے قبل نعتیہ اشعار سماعت کیے، اور پھر اس کے بعد خلیفہ حضور تاج الشریعہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ قاری جمال احمد صاحب قبلہ صدیقی علیمی، خطیب و امام مسجد سلیمانیہ 3 نمبر کھاڑی ساکی ناکہ ممبئی سے شاندار اور جاندار نظامت سماعت کیا، اور اس سے قبل اسیر حضور تاج الشریعہ جناب عرفان اظہری صاحب سے بھی آپ نے نقابت سماعت کیا، اور میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ بڑی دور دراز سے علماء کرام اور عوام اہل سنت تشریف لائے ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ عابد رضا حشمتی صاحب، خطیب و امام مدینہ مسجد آنند نگر جوڑپیشوری موجود ہیں۔ فیض خلاف حضرت علامہ مفتی انعام الحق صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ دارالعلوم اہل سنت غوث الورا پریم نگر گورے گاؤں موجود ہیں۔ مداح رسول قاری عبدالباری صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیا، حضرت علامہ توحید صاحب قبلہ، اور بہت سارے علماء کرام جن کے ناموں سے فقیر قادری واقف نہیں ہے، لیکن ان سب کی عزتیں اور عظمتیں میرے دل میں ہیں۔ اللہ تمام علماء اہل سنت جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان ہیں، ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، سب کو شاد و آباد رکھے۔ جناب عبد الرحمن تابانی صاحب موجود ہیں، منا بھائی ہمارے ماشاءاللہ بڑے مخلص انسان ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور بہت سارے احباب، اللہ سب کا آنا مبارک فرمائے اور سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں اپنی عادت کے مطابق اصول برکت کے خاطر اپنے مرشد زمانہ وارث علوم امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے علوم و معرفت کا تنہا وارث ہے، اعلیٰ حضرت کے علوم و معرفت کا تنہا وارث ہے، اکیلا وارث ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ چل کے بولیں۔ وہ ذات وہ ہے کہ جب افریقہ کے ایئرپورٹ پر پہنچے، افریقہ کے ایئرپورٹ پر پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ فلائٹ ٹیک آف کے لیے رن وے پر جا چکی ہے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، تمہارے وجہ سے حضرت کی فلائٹ چھوٹ گئی، تمہارے وجہ سے حضرت کی فلائٹ چھوٹ گئی۔ حضور تاج الشریعہ کو جلال آیا، اور ولی کا جلال بھی رحمت ہوتا ہے، جلال بھی اور جمال بھی۔ سرکار تاج الشریعہ جلالی اور جمالی دونوں بزرگ تھے، بولیے سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ کو جلال آیا اور فرمایا نہ فلائٹ تمہارے وجہ سے چھوٹی نہ ان کے وجہ سے چھوٹی، فلائٹ اختر رضا کے وجہ سے چھوٹی اور اختر رضا کے لیے آئے گی۔ اختر رضا کے لیے واپس آئے گی۔ حضور تاج الشریعہ انگلیوں پر کچھ وظائف پڑھنے لگے، وظائف پڑھ ہی رہے تھے کہ اعلان ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، مسٹر اختر رضا خان کون ہیں؟ تیار رہیں، فلائٹ ٹیک آف سے پہلے رن وے سے انہیں واپس لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو ناپنے چلے ہو، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے چلے ہو، ارے اعلیٰ حضرت تو بہت دور کی بات ہے، حجت الاسلام بہت دور کی بات ہے، مفتی اعظم بہت دور کی بات ہے، مبصر اعظم بہت دور کی بات ہے۔ تم پہلے تاج الشریعہ ہی کو سمجھ کے دکھاؤ۔ ہمیں میاں
ابھی 30 تاریخ کو میں باندہ میں تھا، 30 دسمبر کو کچھ وہاں حاسدین تھے، تو مجھے حضور قائد ملت کا پیری بھی شریف والا جلال یاد آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ خون ہے، جب چڑھ جاتا ہے تو چڑھ جاتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، حاسد تاج الشریعہ، باغی تاج الشریعہ سن لیں، اگر تم اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تاج الشریعہ سے عناد رکھتے ہو، اور چاہے کوئی ہو، کہیں کا ہو، چاہے خانقاہ کا ہو یا درسگاہ کا ہو، خانقاہ کا ہو یا درسگاہ کا ہو، اگر اعلیٰ حضرت سے محبت کا وہ دعویٰ کرتا ہے، مفتی اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو جو مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس دلیل بھی ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں، خانقاہ قادریہ سہروردیہ کا خادم کہتا ہوں کہ سنو، اگر کوئی اعلیٰ حضرت مفتی اعظم سے محبت کا دعویٰ کرے اور تاج الشریعہ سے عناد رکھے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کی محبت جھوٹی ہے، اس کی محبت مطلبی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرے اور وارث علوم امام احمد رضا سے عناد رکھے۔ اعلیٰ حضرت کی محبت کے دعوے کی دلیل تاج الشریعہ ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، میرا پوتا میری زبان ہوگا۔ ہمیں میاں یہ بریلوی سید ہے، اپنے باپ دادا کے گن نہیں گاتا، اپنے محسن امام احمد رضا کے گن گاتا ہے۔ اور یہ صرف زبانی بریلوی سید نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میرا بھی پیر خانہ بریلی ہے، میرے باپ دادا کا پیر خانہ بھی بریلی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی 4 پیڑیاں ہمارے غریب خانے میں تشریف لائیں۔ مفتی اعظم ہمارے یہاں تشریف لائے، مفسر اعظم ہمارے یہاں تشریف لائے، حضور مفتی اعظم ہمارے یہاں تشریف لائے، تاج الشریعہ ہمارے یہاں تشریف لائے، اور میرا عقد پڑھانے کے لیے قائد ملت تشریف لائے۔ تو اگر کوئی اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کی دلیل تاج الشریعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میرا پوتا میری زبان ہوگا۔ وہ ذات ہے حضور مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا خواجہ قطب جیلانی میاں کی۔ اور حضور مفسر اعظم کیا فرماتے ہیں؟ جب وصال کا وقت قریب آیا تو فرماتے، سنو، اب میں غروب ہو رہا ہوں لیکن میرا اختر طلوع ہو رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے محبت کی دلیل تاج الشریعہ ہے۔ اور اس کے آگے سن لیں، اب اگر کوئی تاج الشریعہ سے محبت کا دعویٰ کرے، اب اگر کوئی تاج الشریعہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور قائد ملت سے بغض رکھے، قائد ملت سے عناد رکھے، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ تاج الشریعہ سے محبت کی
دلیل قائد ملت. میں جام نگر گیا تھا گجرات. میں نے ایک جملہ جشن تاج الشریعہ میں کہا تھا, وہ میرے ذہن میں آ گیا. تاج الشریعہ سے اناد رکھنے والوں, بریلوی سید کا پیغام نوٹ کرو. اعلیٰ حضرت کی ولایت, اعلیٰ حضرت کی ولایت ان کے علم کے سائے میں چھپی تھی. اعلیٰ حضرت کی ولایت ان کے علم کے سائے میں چھپی تھی. مفتی اعظم ہند کا علم ان کی ولایت کے سائے میں چھپا تھا. اعلیٰ حضرت کی ولایت ان کے علم کے سائے میں چھپی تھی. مفتی اعظم ہند کا علم ان کی ولایت کے سائے میں چھپا تھا. اور حضور تاج الشریعہ ایک طرف ولی بھی ہے, عالم بھی ہے. اب اگر کوئی کہے کیسے, تو اس کو یہ جواب دے دینا, اگر تاج الشریعہ کو وارث علوم رضا کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں عالم نظر آئیں گے, اور جانشین مفتی اعظم کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں ولی نظر آئیں گے. تو اللہ ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت سے اور اعلیٰ حضرت کے خاندان میں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں ان سے محبت کی توفیق بخشے اور اسی محبت پر قائم رکھے. کیونکہ اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, صبح قیامت تک کہتا رہوں گا, اور خاص طور سے اس دور پرفتن میں جو مولائیت جد کا دور ہے, رافضیت بڑھ رہی ہے, اور کچھ خانقاہوں میں بھی سائڈ سے سادات میں شیعت داخل ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کان کھول کر سن لیں کہ اعلیٰ حضرت کی محبت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے, اگر اپنے ایمان و عقائد کا تحفظ چاہتے ہو اس فتنوں کے دور میں, میرے مرشد آقا نعمت سرکار تاج الشریعہ حضرت کے ساتھ میں رہتا تھا. حضرت اپنی ظاہری زندگی میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہابیت اور دیوبندیت سے زیادہ خطرناک صلح کلیت ہے نا. اسی لیے حضرت نے اپنے کلام میں وہ شعر بھی لکھا, صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. تو اگر اس دور پرفتن میں اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہو جاتا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو جاتا ہے, وہ نہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے, نہ آل نبی کے در کا گستاخ ہوتا ہے, نہ کسی صحابی کا گستاخ ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا, سنیوں کہیں سے درود پڑھو نبی سنتے ہیں, دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اب ایک بار اور درود شریف سنا دیں تو میں کرا دیتا ہوں. میرے مزاج نہیں ہے کہ میں اپنے سفر, اپنی تھکان کو بیان کروں. رات کے میں اڑیسہ میں تھا اور دن کی فلائٹ تھی. جب رات بھی جاگے انسان, دن بھی جاگے, تو انسان ہے ہی ہے. لیکن میں نے وعدہ کیا تھا, ہمت نہیں تھی آنے کی, لیکن میرا وعدہ تھا. اور وعدے کے تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے, جو انسان وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اور سادات کے بارے میں تو بہت اچھا, بڑا عمدہ شعر کسی نے کہا ہے, نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے
علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ تو کچھ قیمتی اور خاص باتیں میں نے عرض کر دیا، اور کچھ قیمتی باتیں اور عرض کر دیتا ہوں، اور اصول برکت کے لیے مرشد کے کلام کے چند شعر پڑھ دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ واللہ 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 واللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، ایشی کر لو یہاں منکروں چار دن، ایشی کر لو یہاں منکروں چار دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم سچا نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، کہیے آمین۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، اور یہ شعر اپنے مرشد کی بارگاہ میں خراج۔ عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، مال و دولت کی کیا ہے حقیقت بھلا، اے میرے شیخ اے میرے پیر، مال و دولت کی کیا ہے حقیقت بھلا، مال و دولت کی کیا ہے حقیقت بھلا، جانے حاضر ہے یہ ازہری کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، اور میرے اعلیٰ حضرت نے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، مولا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت مستقبل دیکھ رہے تھے، ایک زمانہ آئے گا لوگ قادری تو کہلائیں گے، پادری ہو جائیں گے۔
اس لیے میرے امام نے کہا مولا قادری کر بھی، قادری رکھ بھی، اور قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اب اس کی ترجمانی تاج الشریعہ نے یوں کیا کہ دیکھ قادری رہو گے، قادریت پر قائم رہو گے، قادریت پر مرو گے تو وہی جاؤ گے جہاں اختر رضا جا رہا ہے۔ اور تاج الشریعہ دیکھ رہے تھے کہ اختر رضا جنت جا رہا ہے، تبھی تو قلم اٹھاتے اور لکھتے ہیں اور یوں مزدہ دیتے ہیں، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باغ ہر قادری کے لیے، واللہ 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 حضرات گرامی، قرآن مقدس کی بڑی مشہور اور معروف آیت میں نے پڑھی۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وہ پاک کلام جس کو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ کب نازل فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن آیا، اور ربیع النور شریف جس میں صاحب قرآن آیا۔ تو اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وہ پاک کلام جس کا خاصہ یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا فرمایا رب نے؟ اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اس آیت میں تین چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو اللہ کا حکم، اور کس کو؟ ایمان والوں کو۔ اب ظاہر سی بات ہے، پہلے یہ سمجھو کہ ایمان والے کون ہیں؟ اس کو اللہ کا حکم ہے تو ایمان والا وہی ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا۔ پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کی ہر حدیث کسی نہ کسی موقع پر ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کے دامن میں آئے، نبی کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم نے فرمایا، اے عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنی جان کو چاہتا ہوں، پھر آپ کو؟ آقا فرماتے ہیں، عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں۔ نبی فرما رہے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے صحابی، اپنے خلیفہ، اپنے جانشین سے، وہ بھی وہ ذات جن کے لیے آقا نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ہے نا؟ پھر آقا کریم ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کے زبان فیض ترجمان سے جب یہ جملے سنے تو قدموں پہ گر گئے، عرض کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، عمر کی جان ہے تو آپ کے صدقے، عمر کا مال ہے تو آپ کے صدقے، عمر کے ماں باپ ہے تو آپ کے صدقے، عمر کی اولاد ہے تو آپ کے صدقے۔ آقا فرماتے ہیں، عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہو گیا، تم اکمل ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کیا فرمایا؟ اللہ کی ستا شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو ایمان ہے نبی کی محبت کا، نہ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان ہے نبی کی محبت، اور نبی کی محبت دنیا کی تمام شے سے زیادہ ہو۔ اور یہ میرے آقا کا علم غیب ہے، میرے آقا جانتے ہیں کہ میری امت جان سے محبت کرے گی،
مال سے محبت کرے گی، ماں باپ سے محبت کرے گی، اولاد سے محبت کرے گی، لیکن ان ساری محبتوں پر جب میری محبت غالب آئے تب تم مومن کامل ہو۔ تو ایمان ہے نبی کی محبت کا نام۔ اچھا، اب اگر کوئی نبی کی محبت کا دعویٰ کرے، ابھی اس پر بات آپ نے گفتگو سنی، اب اگر کوئی نبی کی محبت کا دعویٰ کرے تو اس کے بعد بھی دلیل ہونا چاہیے، ہے نا؟ الحمدللہ ہم لوگ بریلوی ہیں، سنی حنفی بریلوی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی دعوے کی دلیل یہ ہے کہ نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے گھر والوں در والوں سے بھی محبت سمجھ رہے ہیں؟ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، یعنی آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے در والوں کے بھی گھر والوں کے بھی وفادار ہیں اور نبی کے در والوں کے بھی وفادار ہیں۔ اب اگر کوئی اہل بیت سے محبت میں غلو کر کے صحابہ پہ تبرہ بازی کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا مولائے کائنات سے محبت کا دم بھرتا ہے، ہم سے زیادہ مولا علی کو سے محبت تم صرف غلام ہو، تم صرف غلام ہو، ہم الحمدللہ اولاد ہیں، اور الحمدللہ وہ بھی بریلوی۔ اب آپ کو پیغام دیتا ہوں، اے اندھیری والو، علی سے محبت کرو، سارے صحابہ سے محبت کرو، لیکن مولائے کائنات کو ہم بریلوی ڈبل پنجتنی مانتے ہیں، ڈبل پنجتنی۔ ہم سے زیادہ علی سے کوئی محبت کرے گا سنیوں سے، بریلویوں سے؟ ارے سارے صحابہ پہ جب نظر اٹھاؤ تو ایک ذات مولائے کائنات کی ہے جو ڈبل پنجتنی ہے۔ اب کیسے؟ سنیوں، اللہ نے ہمیں تمہیں دو ہاتھ دیے ہیں، اور یہ پیغام میرا نوٹ کرو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ نے ہمیں تمہیں دو ہاتھ دیے ہیں، اور دونوں ہاتھ میں کئی انگلی ہیں؟ 5 ہیں، 10، ایک میں 5، ایک میں 5، تو ان انگلی میں 5 انگلی میں اس دائیں ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہو، اور اس ہاتھ کے 5 انگلی میں نبی کے در والوں کا دامن ہو۔ اب گھر والے کون ہیں اور در والے کون ہیں اور اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ سنو، ایک طرف آقا علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ ہے نبی کے گھر والے، اور ایک طرف آقا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ہے نبی کے در والے۔ تو دیکھو، ادھر بھی علی ہے، ادھر بھی علی ہے۔ اب ہم سے زیادہ کوئی علی کو مانتا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اب ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہو۔ اب چلو بریلی، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ حاضری دو تو بارگاہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے آواز آتی ہے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شعلے ہیں، ان چاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری الحمدللہ
ہم سارے صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کا ماننے والا جنتی ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جو کہتا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ غلط ہے۔ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، سمجھ رہے ہیں؟ خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور خود مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا، شیر خدا نے فرمایا، علی مرتضیٰ نے فرمایا، آقائے کریم کے بعد ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت خود میرے آقا اپنے زبان فیض ترجمان سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ابن ابو قحافہ، تم میرے حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو اور غار کے بھی ساتھی ہو۔ بچے بیٹا تم میرے غار کے بھی ساتھی ہو، حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو۔ ایک خاتون نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کچھ مسئلہ لے کر، آقا کریم نے فرمایا جاؤ کل آنا۔ اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، اگر کل آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، کل آپ کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا فرماتے اگر محمد ابن عبداللہ نہیں ملے گا تو ابو بکر تو ملے گا، ابو بکر تو ملے گا۔ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں، ہم سادات لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم پر اعلیٰ حضرت کا احسان، کچھ لوگ کو مرچی لگ جاتی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان ہے تو ان کو اور مرچی لگانے کے لیے، ان کو مرچی لگانے کے لیے ہم لوگ پیدا ہوئے کیونکہ ہمارے چھوٹے بھائی سید الحمید میاں قادری بہت اچھے قلمکار ہیں، انہوں نے اپنے منقبت امام احمد رضا میں ایک شعر کہا ہے، وہ نام کے ہیں سید جلتے ہیں جو رضا سے، وہ نام کے ہیں سید جلتے ہیں جو رضا سے، میری تو ہر گھڑی ہے گردان اعلیٰ۔ اور میں ان سادات کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں اور منبر رسول کی زینت بنتے ہیں، تو تمہارے تعارف کے لیے ناظم اجلاس اعلیٰ حضرت ہی کا شعر پڑھتا ہے، تب کیوں نہیں ناظم کو رکوا دیتے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہ پڑھو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ ارے یہیں سے سمجھ لو، اعلیٰ حضرت کی مقبولیت یہیں سے دیکھ لو کہ آج تم بغض ضرور دل میں رکھے ہو لیکن تمہارے تعارف کے لیے امام احمد رضا ہی کا شعر پڑھا جاتا ہے۔ ارے جب تم اعلیٰ حضرت کے شعر کا جواب نہ لا سکے تو اعلیٰ حضرت کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اور ہم لوگ وفادار ہیں الحمدللہ، اس لیے کل وہ دور تھا کہ جب نانا کی شریعت پر آنچ آئی تھی تو بریلی کا سجادہ امام احمد رضا نکلا تھا، بریلی کا امام امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نکلا تھا، اور اس نے کہا تھا ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ تو آج ہم لوگ جہاں جاتے ہیں اپنے باپ دادا کے گن نہیں گاتے، امام احمد رضا کا گن گاتے ہیں، اس لیے کل بھی امام احمد رضا کا ہم پر احسان تھا، آج بھی ہے اور رہے گا۔ اب اگر کسی کو مرچی لگتی ہے کہ وہ خان پٹھان ہیں، ہم فاطمہ کی اولاد ہیں، جھارکھنڈ میں تقریر کر کے آیا، وہاں سے فون آیا، میں نے کہا اگلی کانفرنس اس کا جواب دوں گا، میں نے کہا سنو اگر کوئی یہ کہتا کہ میں سید ہوں، علی رسول ہوں، فاطمہ کی اولاد ہوں، میرے اوپر کسی غلام کا احسان نہیں، میں آقا ہوں، آقا کا غلام، آقا کا احسان غلام سے ہوتا ہے نہ کہ غلام کا آقا پہ، تو میں نے کہا سنو صرف ہم آپ سید ہیں لیکن جو ہمارے نانا ہیں وہ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، بادشاہ انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اور بتاؤ میرے آقا نے ابو بکر سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ نہیں فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر تمہارے مال نے مجھے نفع دیا۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، آقا فرماتے ہیں سب کے احسان کا بدلہ تو
محمد ابن عبداللہ نے دے دیا، لیکن اے ابو بکر تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت میں خدا تمہیں عطا کرے گا۔ تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت میں خدا تمہیں عطا کرے گا۔ اب بتاؤ، خلیفہ اول ہیں، صحابی رسول ہیں، جانشین رسول اللہ ہیں، یار غار مصطفیٰ ہیں، تمام مرتبے، تمام شان عظمتیں ان کی سراخوں پر، لیکن میرے آقا کے غلام ہیں کہ نہیں؟ اب آقا اپنے غلام سے فرما رہے ہیں، اے ابو بکر سب سے زیادہ تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ اب اس سے ہم رسول اللہ کی اولادوں کو ذہن مل گیا، ہم رسول اللہ کی اولادوں کو یہ ذہن مل گیا کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں اے امام احمد رضا سب سے زیادہ ہم سادات پر تمہارا احسان ہے۔ سب سے زیادہ تمہارا مجھ پر احسان ہے، وہ یہ کہ نانا کی شریعت کو بچایا اور فاطمہ کی اولاد کا مرتبہ بتایا۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب اور آل محبوب اور اصحاب محبوب اور ہر ولی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، نماز کا پابند بنائے، چہروں پہ داڑیاں رکھو، گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو، علماء امام کو گالیاں نہ دو، ان کی عزت کرو، آپس میں اچھا تعلق رکھو، گھر میں ماحول اچھا بناؤ، پردے کا ماحول بناؤ، قرآن کی تلاوت کا ماحول بناؤ، ایسے اچھے سچے بن کے پیش آؤ۔ تم جس راہ سے جس گلی سے گزرو لوگ تمہاری مثالیں دیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی کا امتی جا رہا ہے، یہ اسلام کا فالوور جا رہا ہے، یہ نبی آل نبی اصحاب نبی کا ماننے والا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دیا ہے، مال خرچ کیا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں، دعائیں حاصل کریں، ظلم و زیادتی سے بچیں، غیبت و چغلی سے بچیں، جلن حسد سے بچیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک عمل کریں، دلوں سے بغض کو نکالو، ظاہر زیادہ اپنے باطن کو اچھا کرو، کپڑے میں قلب نہ ہو چل جائے گا، دل مردہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں قلب المومنین عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے، مومن کے قلب پہ اللہ کے جلووں کی بارش ہوتی ہے، اس لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ اس دل کو جس نے سنوار لیا اس نے اپنے اعضائے بدن کو سنوار لیا۔ دل سنورتا ہے تو آنکھیں سنورتی ہیں، دل سنورتا ہے تو زبان سنورتی ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں نمازیں پڑھنا آسان ہے، گرمی میں میدون کے روزے رکھنا آسان ہے، حج و زکوٰۃ بھی آسان ہے، عبادت و ریاضت و تلاوت بھی آسان ہے، جلسہ جلوس عرس چادر و گاگر بھی آسان ہے، بیوہ کی مدد کرنا بھی آسان ہے، یتیم بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا بھی آسان ہے۔ یہ اعمال صالحہ اعمال حسنہ آسان ہیں، لیکن دل کو دل بنانا یہ انتہائی درجہ مشکل ہے۔ نماز پڑھتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے، ایک طرف نیکی کر رہا ہے اور ایک طرف گناہ سے قلب کو سیاہ کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان نیکیوں طرف راغب ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور مردہ قلب زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ زبان میں وہ تاثیر دیتا ہے، تم کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ جب ظاہر زیادہ تمہارا باطن اچھا ہوگا، تم نماز پڑھو گے تو خشوع و خضوع پیدا ہوگا، تلاوت کرو گے تو لطف پیدا ہوگا، حاضری دو گے تو مقبولیت نظر آئے گی۔ اگر تمہارا دل اچھا ہو جائے، زبان سے بولنے کو بہت باتیں ہیں، اگر عمل نہ کرو تو بالکل بیکار ہے۔ اور عمل اسی وقت ہو سکتا ہے ہم لچھے دار باتیں کریں، لچھے دار تقریریں کریں، اس سے کچھ نہیں جب تک ہم خود عمل نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم عمل کریں گے تو ہماری باتوں میں اللہ اثر پیدا فرمائے گا، آپ کے دلوں میں اثر پیدا فرمائے گا۔ ہمارے اسلاف کہتے کم تھے کرتے زیادہ تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسلاف کہتے بھی کم تھے کرتے زیادہ تھے اور ان کے چہرے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں جیسا دل ہوتا ہے ویسا چہرہ ہوتا ہے، اور چہرہ انسان کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ چہرہ
دل، یہ دل کا آدمی کیسا ہے، اس کا دل سیاہ ہے یا روشن ہے، کالا ہے یا سفید ہے، روشن ہے یا منور ہے، ذاکر ہے کہ نہیں ہے، یہ مغموم ہے کہ خوشحال ہے، اداس ہے کہ پریشان ہے، بیمار ہے کہ شفا یاب ہے، یہ چہرہ تب بتاتا ہے جب اس کا دل اچھا ہوتا ہے نا۔ تسبیح پڑھنے سے، دکھاوا کرنے سے، ریا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب تک دل مردہ ہوگا کچھ تمہارا کام نہیں آئے گا۔ پہلے دل کو زندہ کرو، دل کو ذاکر کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ جتنے اولیاء اللہ تھے، اہل اللہ تھے، ان کے دل ذاکر تھے، ان کے لطائف ذاکر تھے، ان کی کوئی نماز قضا نہیں تھی، وہ صاحب ترتیب تھے۔ یہ تو فرائض ہے جو ہم پر 5 وقتہ، یہ تو ادا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ سنن، واجبات، مستحب اور چاش، اوابین، تہجد یہ قضا نہیں ہوتی تھی۔ کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم رائی برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، رائی برابر شر کرو گے وہ بھی دیکھو گے۔ کوئی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کے مت چھوڑو، ہو سکتا ہے یہ چھوٹی نیکی قبول ہو جائے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے مت کرو، ہو سکتا ہے یہ گناہ گرفت ہو جائے، تمہارے اعمال صالحہ راگا ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ظلم و زیادتی سے بچو، فساد و فتنوں سے بچو، بے عزتی گستاخی سے بچو، لیکن حق کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹو۔ سمجھ رہے ہیں؟ حق سب چڑھ کے بولتا ہے، حق کے آگے باطل زیر ہوتا ہے، اور جو بریلوی ہوتا ہے وہ نہ جھکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ دبتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری حقانیت ہے کہ ہم اور مصلحت پسند نہ بنو۔ یہاں رضوی ہے تو اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سب جگہ ہمارے اعلیٰ حضرت۔ میں تو ایک مثال دیتا ہوں، میں جب مادر علمی میں جماعت ثانیہ میں تھا، میں نے کتاب پڑھی نومیر میں لکھا ہے ٹائٹل پہ، علماء کرام جانتے ہیں، النوح بالکلام کالملح بالطعام۔ علم نو، علم کلام میں ایسا ہے جیسا کھانے میں نمک، کھانا کتنا لذیذ بناؤ، نمک نہ ڈالو، لذت آئے گی؟ کوئی ٹیسٹ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ عرس کسی بزرگ کا ہو، عرس کسی بزرگ کا ہو، کلام رضا نہ ہو، سلام رضا نہ ہو، نام رضا نہ ہو، کوئی لذت ملے گی؟ اعلیٰ حضرت ہمارے جلسوں کا نمک ہے، سمجھ رہے؟ بغیر اعلیٰ حضرت کے ہماری گاڑی نہیں چلتی۔ اور یہ اجمیر شریف کے رافضی مجاور کان کھول کر سن لیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بریلوی سید کا پیغام نوٹ کریں، ان کو چیلنج ہے، بریلویوں کے نذرانے سے پل رہے ہو، اعلیٰ حضرت کے سلام پہ روک لگا رہے ہو۔ ہمیں میاں، ہم جب مدینہ شریف جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھتے تو متوا کہتا بریلوی سلام پڑھ رہا ہے، یہ تو میرے امام کی مقبولیت کا عالم ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت ہی نے ہمیں بتایا کہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہندوستان میں حضور غریب نواز کا آستانہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہم نے اہل بیت سے محبت کر کے، جو امیر معاویہ کی شان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخی کرتے ہیں، یہ رافضی مجاور فقیر قادری کا پیغام ہے، ہم نے اہل بیت سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم خارجی نہیں ہیں، ہم نے اہل بیت سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم خارجی نہیں ہیں، اور صحابہ سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا رافضی نہیں ہیں، صحابہ سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم رافضی نہیں ہیں، اور ان دونوں کو، آل رسول کو، صحاب رسول کو اپنے سر کا تاج بنا کے دنیا کو بتا دیا ہم وہابی نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھو، گنگناؤ، اس کو وظیفہ بناؤ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، ادھر رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ انہی باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
گنجے ولایت لا سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لا وہ سلام مجھ سے خدمت کے بود سیکھا ہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے بود سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ پیلا کو سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ہے خدا کے ولی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں ان کی نورانی صورت لا کو سلام آپ کے جانشین شاہ اسجد رضا قائد اہل سنت